الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما صدق الله العظيم حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم ذات کے لیے اور درود و سلام خاتم الرسل ہادی السبل امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، آپ کے اصحاب پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کے جملہ متعلقین پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور صلوات کا نزول ہو۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ سے وابستہ تذکرہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کروں گا۔ وہ تذکرہ اس لیے کہ جن کا تذکرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، جن کا تذکرہ زمین پہ پہلی مرتبہ اترنے والا فرشتہ کرے،
اور جن کی شہادت کی گواہی زبان پیغمبر سے ملے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان بھی ہے۔ باقی جو مروجہ واقعہ کربلا جس انداز سے بیان ہوتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم 95% اس میں جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو گروہ ہیں، اور دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ان کے مقام کو اتنا بڑھاتے ہیں، ہر مقام سے بڑا مقام، نبوت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں اکثر واعظین اور ذاکروں کا کلام سنا ہوگا، حضرت حسین کا نام لینے سے پہلے امام حسین بولتے ہیں، اور یہ شیعہ کا باطل عقیدہ ہے۔ نبی سے غلطی بھول ہو جاتی ہے، لیکن امام سے بھول بھی نہیں ہوتی۔ امام معصوم عن الخطا ہے، اور امام کا مقام رب العالمین سے اونچا ہے۔ اور دوسرے ناسبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان کے عیوب تلاش کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات تو زبان پیغمبر سے نکلی، کل بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کرنے والا، بھولنے والا، غلطی والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب معصوم عن الخطا نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، بھول ہوئی ہے۔ اس بھول کے باوجود رب العالمین نے قرآن عظیم میں جب فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھتا ہے؟ تنقیص کے پہلو کیوں اجاگر کرتا ہے؟ اور رب حسین کی قسم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کے مطابق سانحہ کربلا، حادثہ کربلا کفر اسلام کی جنگ نہ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت گورنر مدینہ کا پیغام آیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور آ کے بیعت کریں۔ تاریخ شاہد ہے، روایات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے لے کے تا دم آخری ایک جملہ صحیح سند سے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا،
ایک جملہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جواب کیا دیا کہ مجھ جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے کوئی فائدہ نہیں، سب لوگ کریں گے، مجھے پیغام دینا، میں بھی آ جاؤں گا۔ گورنر مدینہ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اب ناسوی لوگوں کو اس بات پہ تکلیف، اپنے علم کے جوہر دکھانے کے لیے طنز کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ ان کا پروگرام تھا پہلے سے ہوگا، چلے گئے، اسلامی ریاست سے باہر نہیں نکلے۔ 28 رجب کو پیغام آیا مدینہ میں، 29 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، ذو الحج کے 8 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحج کو لوگ مکہ مکرمہ سے یوم الترویہ منی کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں رب حسین کی قسم صحیح سند کی روشنی میں یہ بات علی وجہ البصیرہ اعلان کرتا ہوں، یہ 5 مہینے آپ کے خیال میں کیا ریاست کو پتہ نہیں، حکومت کو پتہ نہیں، لا علم ہے، جہالت ہے؟ نہیں، سارا کچھ آیا ہے صحیح سند سے۔ بنو ہاشم کے بزرگ ترین شخصیت، عظیم ترین شخصیت، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا حبر الامہ قرار دیا، اور اس وقت سب سے بڑے عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیر اعلام النبلاء میں بات موجود ہے، یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جوابی خط کہ مجھے یقین ہے یزید تیرے خط کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گارنٹی یہ ہے، میرا یہ یقین ہے حضرت حسین کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو اسلام کے خلاف ہو، اسلامی ریاست کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کے خلاف ہو، اور پھر اس سے بڑھ کے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ اس مشن کے لیے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھائیوں کے پاس معلومات ہوں گی، معلومات کا خزانہ ہوگا، لیکن آندھی میں، طوفان میں اڑنے والا گرد و غبار اور خس و خاشاک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت سچی بات کی ہے، صحیح سند کی ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیسے؟ کربلا سے پہلے اسلام کی حالت شاعر نے جو کہی ہے، میری زبان سے زبان پیغمبر کی بات سنے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا اعلان ہے، کعبہ کے رب کی قسم، اور یہ بات صحیح ہے، سب سے صحیح بات۔ زبان پیغمبر کا اعلان ہے، خیر القرون کرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جن کا زمانہ ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دور پوری صدی رہا، آخری صحابی سن 110 میں اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، اور قافلے چلتے ہیں، فوجیں نکلتی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اعلان ہوتا ہے پورے مجمع میں، سارے مجاہدین میں، کوئی ایسا ہے جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ نبوت کی زیارت کی ہو؟ آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہاں ہے، فلاں فلاں صحابی موجود ہیں۔ سالار لشکر، یہ ایک انتظامی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوا کرتی ہے، آگے بلاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بخشا، دعا کرے اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ صحابی کی دعا کے لیے ہاتھ پھیلتے، زبان سے جملے نکلتے، آسمان سے فرشتوں کی کتاریں اترتی، اور اللہ رب العالمین میدان قتال میں کامیابی اپنے نبی کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کی بدولت ان کی جھولی میں ڈال دیتے۔ صحابہ کا دور گزرا، زبان پیغمبر نے کہا تھا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو میرے زمانے سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر اعلان ہوا، کوئی صحابی موجود ہو؟ نہیں جی، کوئی صحابی موجود نہیں۔ کوئی وہ شخص ہو جو صحابی تو نہیں، جس نے صحابی کی زیارت کی ہو؟ ہاں جی، وہ تو ہیں، آگے آئیں، ہمارے لیے کامیابی کی دعا کریں۔ تابعی کے ہاتھ اٹھتے، رب محمد کی قسم، رب العالمین زبان پیغمبر کا اعلان خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، اس زبان کے الفاظ جسے خیر القرون پیغمبر علیہ السلام قرار دیں، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے کامیابی ان کا مقدر کرتے۔ اور یہ دور تو صحابہ کا دور ہے، جس دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ بنو ہاشم کے کتنے افراد ہیں، اہل بیت کے کتنے افراد ہیں، غلاموں سمیت شہداء کی تعداد 20 نہیں، لڑائی کے لیے نہیں گئے، کفر نہیں ہو رہا، فسق و فجور نہیں ہو رہا، خیر القرون کرنی کا اعلان زبان پیغمبر نے کیا۔
اگر کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اپنے نظریات کو گٹر میں پھینک دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، صحابہ سے محبت کا اظہار کریں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے کانوں نے سنا ثقیف میں 2 بندے ہوں گے، ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا۔ دونوں بندے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، میں نے دیکھے، ایک مختار سقفی اور ایک حجاج بن یوسف۔ حجاج نے سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ اور تابعین کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ کبھی آپ نے اس کے خلاف لوگوں کی، خطباء کی، علماء کی، ائمہ کی، علامہ صاحبان کی گفتگو سنی؟ سارا زور واقعہ کربلا پہ ہے۔ کبھی ظالم جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ظالم کہیں، اس پہ لعنتیں سنی ہیں؟ نہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے اس پہ لعنت کرنے کا۔ امام کا جنازہ انتخاب صحابہ کے اوپر لعنت کرنے کا، اور سنی مسلمان بھولے بھالے روایات خس و خشا ان کو اتنا معتبر جانتے ہیں، قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ رب رحمان نے اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحماء، رحم دل۔ ہمیں تو تلوار چلتی ہی دکھائی دیتی ہے، قرآن کو پسے پشت ڈالے پھر کیڑے نکالیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج کا مولوی، آج کا علامہ اور مفتی یہ اجتہاد کرے، قوم ماننے کے لیے تیار، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اجتہاد کرے تو لوگوں کی نفرت بھری زبانیں کھل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ میں سے ایک تمغہ عطا کیا تھا، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک مددگار ہوا کرتا ہے، حواری ہوا کرتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ عشرہ مبشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ صحابی رسول ہی نہیں، صرف آپ کی سگی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں،
ان صحابہ میں سے 10 میں سے ایک ہیں جنہیں آپ نے عشرہ مبشرہ قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے ذہن میں ذرہ برابر ملال لانے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں دل میں ذرہ برابر میل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں ان سب پہ راضی ہوں اور وہ سارے کے سارے مجھ پہ راضی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے والے اور تو اور نبی کریم کے کبار صحابہ میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی روک رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ کسی بھی روکنے والے کے جواب میں ایک جملہ بھی اسلامی ریاست اور خلیفے کے بارے میں صحیح سند سے ثابت ہو، کعبہ کے رب کی قسم ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ تاریخی روایات کو اپنے ماتھے کا جھومر مت بنائے، سینے اور ایمان کی زینت نہ بننے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک صحابی سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایک فوجی راز افشا کرنا، ہر حکومت میں اس کی سزا قتل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میان سے نکالتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اجازت دیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، یہ تو بدر میں حاضر ہوا تھا۔ صحابہ کی غلطیاں مت کرے دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 8 ذی الحج کو چلتے ہیں، 30 منزلیں طے کرتے ہیں پورا 1 مہینہ سفر میں۔ 30ویں منزل کربلا، ایک دن میں 1 منزل 8 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ روکنے والوں نے روکا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ رو پڑے، پاؤں پکڑ لیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی، چل دیے بغیر قتال کے ارادے کے۔ مسلح نہیں ہے، جس لشکر میں دودھ پیتے بچے ہوں وہ لڑائی کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اہل بیت کے محب شاعر ملے، حضرت حسین نے پوچھا کوفے کے حالات؟ فرزدق شاعر نے کہا حالات آپ کے لیے ناموافق ہیں، آپ ادھر نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جانے کی بجائے راستہ موڑتے ہیں اور رخ کرتے ہیں دمشق کا۔ شیعہ کتب بھری پڑی ہے، کوئی بھی جھوٹے سے جھوٹا مورخ، کذاب سے کذاب بندہ یہ نہیں کہے گا کہ کربلا مکے اور کوفے کے درمیان ہے، راستے پہ ہے۔ جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ یہی کہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کوفے کی بجائے دمشق کو سفر، اور وہ چوک ایک راستہ کوفے کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے۔ ایک اسلامی لشکر کوفہ فوجی چھاونی ہے، اسلامی فوجیں ہمہ وقت تیار ہوتی ہیں۔ ایک سپہ سالار رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی لگتے ہیں، وہ جا رہے تھے، گورنر کوفہ کا پیغام آیا کہ حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ چوک میں 4000 کا لشکر، حضرت حسین کے نانا جان عمر بن سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں۔ جی حسین کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے کوفہ والوں نے بلایا تھا، یہ ان کے خطوط ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ تو سارے میرے لشکر میں موجود ہیں جن کا نام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پروگرام تبدیل کر دیا، کوفہ نہیں اب دمشق جا رہا ہوں۔ 20 کتب کا حوالہ شیعہ کا، اعضاء یدی فی ید یزید، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، یہ ارادہ ہے۔ جی بسم اللہ، چلیں۔ اور اس چوک سے 85 میل تک سفر طے کر لیا۔ یہ سفر کوفے کا نہیں دمشق کا ہے۔ 3 شرائط بڑی مشہور ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدھر سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دیا جائے، اگر نہیں تو پھر مجھے اسلامی سرحد پہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے اجازت دی جائے، اگر ادھر بھی نہیں جانے دینا تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں گا، اپنا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لوں گا۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، ہر اعتبار سے، عقلاً بھی، نقلاً بھی، شرعاً بھی، ہر اعتبار سے روکنے والے کی موت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جس کا اعلان کرتے ہیں، جن کے خطوط تھے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، خیموں کو جلایا گیا، وہ خیمے نہیں جلے، وہ خطوط جلائے گئے تھے، اور قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین حسین پہ لعنت کی۔ میں بھی یہی بات کہتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کروں گا، قاتل نامزد کرنے کی بجائے جو بھی قتل حسین میں ملوث ہے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کرے، اللہ کی اس پہ کروڑوں لعنتیں برسیں، اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں۔ قتل حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن تیری عظمت جو اللہ کے ہاں ایک مومن کی ہے تجھے بھی میسر نہیں۔ ساری دنیا جہان کے مومن مل جائیں، کعبہ کے رب کی قسم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں۔
اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں آسمان سے اترنے والا فرشتہ پہلی مرتبہ اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ام سلمہ آج خاص بات ہے، خاص فرشتہ ہے، دروازے پہ دھیان دینا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ام المومنین کے روکنے کے باوجود فواسابا حضرت حسین نے چھلانگ لگائی، جمپ لگایا، ام المومنین کے روکنے کے باوجود بھاگتے ہوئے نبی کریم کے پاس آ گئے، آتے ہوئے آپ کے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، اتحب ھذا، آپ کو اس بچے سے پیار ہے؟ آپ کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ اللہ ہر مسلمان کو ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور عملی طور پہ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔